बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज डिस्कस करना है जी 27वीं तरमीम की बाज़गश्त चल रही है। हर तरफ बातें हो रही हैं कि जी 27वीं तरमीम आ रही है। 26वीं तरमीम आई, उसके बाद 27वीं, और क्या इसके बाद 28वीं तरमीम भी आ सकती है, ये पूछूंगा। और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो भी जाफरी साहब से पूछूंगा। सबसे पहले जी पूछूंगा 27वीं तरमीम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर, आपको क्या लग रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी और उसके सर चीज़ें? मेरा ख्याल है, क्रेडिट के लिए नहीं, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले आपको कहा था कि 27वीं तरमीम जो है ना वो हो जाएगी, बिल्कुल। और ये भी कहा था कि ये बस आखिरी होगी, उसके बाद जो है ना रिवर्सल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक मुझे है। लगता है कि ये उसी तरफ जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि हालात जिस तरफ जिस नहज पे होने जा रहे हैं, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं होगा। और ये उसके बाद जो है वो एक नई गेम दूसरी तरफ जाना शुरू होगी। दिस इज़ द गॉड्स प्लान, दिस इज़ नॉट द मैंस प्लान। इंसानों का या बंदों का बनाया हुआ प्लान नहीं है, ये अल्लाह का बनाया प्लान है, और ये एग्जीक्यूट होके रहना है। मुझे इसी तरह नज़र आता है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी हो, जिससे जो चाहे काम ले, उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर वो है। बिल्कुल। सर, 27वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, जबकि 28वीं तरमीम का क्रेडिट जो सा पीपल्स पार्टी हमेशा लेती है, तो फिर पीपल्स पार्टी इसका रिएक्शन क्या आएगा सर? 18वीं तरमीम की जो बात है, तो 18वीं तरमीम और सूबों के इख्तियारात, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना, ये मुझे लगता है कि ऐसी नहीं होंगी, लेकिन क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये क्योस इतनी आसानी से जो है ये रास्ता नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैंने आपको बारहा अर्ज़ की कि ये नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने सुकून से नहीं गुजरेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जो है ना, ये चीज़ें इतनी स्मूथली हो जाएंगी। ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और ये बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोगों के गले पड़ेंगी ये चीज़ें। और ये कुदरत का निज़ाम है। जुल्म का निज़ाम एक हद तक चल सकता है, उसके बाद नहीं चलता। फ़िरौन ने भी जब बनी इसराइल के बच्चे मार दिए थे, उसके बाद उसका ज़वाल शुरू हो गया था। उसमें कुछ टाइम लग गया, कुछ अरसा लग गया, लेकिन चीज़ें उसी तरफ ही जाती हैं। हर हर अरूज को ज़वाल होता है। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं है। बाकी जितने भी हैं, चाहे कोई जितना बड़े से बड़ा बादशाह हो, जितना बड़े से बड़ा जो है वो मुतलकुल अनान हुक्मरान हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, फ़िरौन हो, कोई भी हो, XYZ, आखिर को उसने जाना है। तो ये बिल्कुल। जो मर्जी कर लें, ये कुदरत का निज़ाम है। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। और मुझे सच्ची बात ये है कि मुझे अब रोशनी की किरण नज़र आनी शुरू हो गई है। जितनी तेज़ी से ये निज़ाम काम कर रहा है, उतनी तेज़ी से गिर भी जाएगा, मुझे ये लग रहा है। अच्छा। मुझे लग रहा है कि जितनी तेज़ी से ये चीज़ें जो है ना वो या शायद आपने देखा होगा कि जब कहीं किसी बंदे ने, कोई मरीज़ हो, तो वो जब बिल्कुल उसका आखिरी टाइम आता है, तो कहीं वो एकदम से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, वो वेंटिलेटर से उतर जाता है, और फिर उसी के बाद अगले लम्हे में कुछ ना कुछ हो जाता है। सो गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये निज़ाम, सिस्टम, ये मैं बार बार जुमला बोलता हूँ, इसको अब शायद अभी ना समझ आए, लेकिन कुछ वक्त तक समझ आ जाएगी। सिस्टम विद इन द सिस्टम, स्टेट विद इन द स्टेट ठीक हो जाएगी। बाहर ठीक से है, नहीं होना, अंदर से ही होगा। अंदर से होगा। और बार बार कहता हूँ कि आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं ना, तो गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। वो आका को मुसीबतें पड़नी शुरू हो गई हैं, और अल्लाह कीता होर भी पैनी है। अंदर से आवाज़ें उठेंगी सर? उठनी चाहिए, मुझे लग रहा है होगा। मुझे लग रहा है कि ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। इतना आसान, इतनी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगी ये हालात बदलेंगे, और हालात बड़ी तेज़ी से बदलेंगे अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा सर, 27वीं तरमीम, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी 27वीं तरमीम वफाक के लिए ख़तरा है। आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है अब ख़तरे में है, जो उसके लिए ये 27वीं उसके लिए ख़तरा है?
مجھے لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جس سینس میں کہہ رہے ہیں شاید اس سینس میں نہیں، لیکن دوسری سینس میں یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میں گراؤنڈ ریالٹیز کا آدمی نہیں ہوں۔ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نا وہ اپنی خود اعتمادی کو اوور کانفیڈنس میں بدلتا ہے تو ایسی کوئی موو کرتا ہے کہ وہ اسی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو اب ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو 28ویں کی بھی تیاری شروع کر رہے ہیں، یہ ساتھ کر ساتھ ان لیں، کا بیان کوئی آ رہا بات نہیں سر، اللہ کرنے والا، بندیاں دے کہنے تے ہونا، ہے۔ بالکل، کوئی بات نہیں۔ فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ میں نے ان کا چونکہ ذائچہ نہیں دیکھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن حالات میں نے دیکھے ہیں۔ مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، اور ٹھیک ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس پر ہی کچھ ایکشن لیں گے یا کچھ کچھ بھی ہوگا؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے تنخواہ تے کام کریں گے، کوئی رولا نہیں گا، اچھا، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ ہاں اللہ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بالکل 100% ہوگا، and you will see it happen, you will see it happening، جلدی، بہت جلدی you will see it۔ اللہ کرنے والا، کرنا اللہ نے، دیکھیں جی نہ میرے کسی سے اس کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ، نہ اس پارٹی کے ساتھ، بالکل، میری صرف ایک پارٹی کے ساتھ بنتی ہے، اور وہ اللہ، واحد کار ساز ہے، بالکل، اس نے دیا ہے، اس نے علم عطا کی ہے، میں کسی سے نہ لیتا ہوں، میں اللہ کی عطا ہے، اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اس کے علم کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ بد دیانتی نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے میں 2025 کو کیوں کہتا ہوں، 2025 کا عدد ہے 9، بالکل، 2025، 27ویں ترمیم کا عدد ہے 9، نو، بالکل، تو جیسے 2025 سکون سے نہیں نا، بالکل، تو 27ویں ترمیم بھی سکون سے نہیں نا، جیسے 2025 ختم ہوتے ہوتے چیزیں بدل کے جائے گا، ویسے ہی 27ویں ترمیم ہوتے ہوتے بہت کچھ بدل دے گی، یو ول سی اٹ۔ مجھے تو یہ اٹس رے آف ہوپ، میرے لیے تو یہ امید کی کرن ہے۔ 27ویں تبدیلی کا نام کہہ سکتے ہیں، 9 27ویں سر، تبدیلی، 9 ہوتا ہی تبدیلی کا عدد ہے، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، ہوتا ہی تبدیلی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد 27ویں ترمیم کا مجودہ بنانے کے لیے سامنے آئیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام جماعتیں اس کے اوپر سر مانیں گی؟ کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہو جائے۔ 27ویں ترمیم بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا واپس ہوگی، بہت کچھ واپس ہو جانا سر، 26ویں میں، بہت کچھ واپس ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ ابھی گاڈ ہیز ہز اون پلانس، میں ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑا ہوپ فل ہوں، کرنا اللہ نے ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ میرے کوئی سنے نہ سنے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کائنات کا واحد کارساز وہ سن لیتا ہے، بالکل، اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، تو میں نے اس کے دیے ہوئے علم کی پاسداری کرنی ہے، اور کچھ نہیں میں نے کرنا، میرے لیے یہ رے آف ہوپ ہے، بس میرے لیے یہ وہی ہے کہ جیسے اپنا شداد نے آخری جنت بنائی تھی، میرے لیے وہی ہے کہ جیسے نمرود نے اپنی بادشاہی خدائی کا اعلان کر دیا تھا، میرے لیے یہ وہی ہے، اب کوئی نہ کوئی مچھر اٹھے گا مار دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی ترمیم کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے سکتے ہیں؟ ایکشن خود بخود ہو جائے گا، خان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈونٹ وری، ہو یعنی کہ جائے گا۔ عمران خان کوئی ایکشن نہیں لے گا، کوئی وہ نہیں؟ عمران خان کو ضرورت نہیں پڑے گی، لے گا یا نہیں لے گا کی بات ہی نہیں کر رہا، ٹریگر چیزیں کہیں اور سے ہو جائیں گی، یو ول سی اٹ سر، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے بددیانتی نہیں کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی سر، انٹرنیشنل ہورائزنس پہ بہت کچھ بدلنا ہے، بہت ساری چیزیں بدلنی ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز آ جائیں گے، دیکھیے ہوتا کیا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی 8-10 دن ہی ہے نا، صبر کر لیں۔ بالکل۔ اچھا سر، اب خان صاحب کی بات کروں تو عمران خان صاحب کا نیا پیغام آیا، عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ
فارم 47 حکومت کیا مذاکرات ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر کہتا ہے کہ پوچھ کے بتاتا ہوں؟ سر ایسے ہی نا سر، یہ جو ہے نا چیزیں، یہ مذاکرات تو میں نے آپ کو پہلے بھی جب بالکل ہو رہے تھے تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل میں نے کریڈٹ کے لیے نہیں بات کروں، مجھے یہ جو ہے یہ مذاکرات وغیرہ والا کوئی شوشہ جو ہے نا وہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوشش کر کے دیکھ لیں پھر کیا ہوا۔ بالکل، اب وہ نام بھی انہوں نے دیا کہ جی اب جو مذاکرات ہوں گے اچکزئی صاحب کریں گے. آپ اچک کو لگتا ہے زئی کوئی صاحب، اور اہم کردار ادا کریں گے؟ اچک زئی صاحب واقعی اہم کردار ادا کریں گے۔ اچک زئی صاحب جو ہے نا ان کا میں نے ذائچہ شاید ایک بار دیکھا تھا، اور کافی دیر پہلے دیکھا تھا جب یہ تحفظ آئین پاکستان بنی ہے، آپ ہی کے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ ڈیٹا دیا تھا، تو وہ سین وائس ہے، اچھا ہی نوز۔ ٹھیک ہے. بلوچستان کی محرومیاں بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے آنے والے وقت میں، مجھے آنے والے وقت میں پاکستان میں امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، زیادہ دور کی 10 سال کی بات نہیں کروں، بس قریب ہی ہے. بس قریب ہی 26 ہے، کا شروع یا 26 کا اینڈ؟ 26 کا ہینڈ شاید 27 اچھا پاکستان میں امن ہو چکا ہوگا۔ میں بار بار اگر عرض کرتا ہوں کہ مارچ اپریل 2026 میں فائنینشیل سٹیبلٹی شروع ہوگی، بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ جنوری فروری تک یا یہ دسمبر کے اینڈ تک 2025 کے اندر ہی، جنوری فروری تک شاید، نہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2025 بغیر اس سسٹم کو بدلے جائے گا ہی نہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اور جنوری فروری میں کوئی نہ کوئی نیا کانکریٹ سٹیپ اٹھایا جائے گا جس کا امپیکٹ اپریل مئی میں آنا شروع ہوگا۔ یو ول سی اٹ۔ 26 کی حکومت 26 کا سورج دیکھے گی؟ ہو سکتا ہے دیکھ لیں، اللہ دی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے. بعض اوقات جب سورج نکلتا ہے تو بہت ساری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہوں کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے کوئی پٹے تھوڑی لکھوائے ہوئے ہیں۔ بالکل گاڈ ہیز ہز اون پلان سر، کہ میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس جو انفارمیشن ہے، جو میرے کاغذ نے دی ہے، میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اتنا آسان موو نہیں ہے یہ، بہت سارے پرانے کھلاڑی واپس آئیں گے، اچھا. اور پھر آخری گیم ثابت ہوگی ان کے لیے۔ بہت شکریہ سر. بسم اللہ۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.